اللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین ثم الصلاة علی رسولہ الکریم جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المحجلين ولعنة على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اوصیکم بتقوی اللہ. نظم امرکم اپنے آپ کو اور حاضر مجلس کو تقوی اور پرہیزگاری کی وصیت کے ساتھ. انسان کی زندگی کے لمحات جو انسان گزار رہا ہے وہ چاہتا ہے خوشگوار ہوں، خوبصورت ہوں، اس کی زندگی جینے میں اسے مزہ آئے، اور جو شے اس کی زندگی کو خوشگوار بناتی ہے وہ خوشی ہے. اور انسان اگر اپنی زندگی میں خوشی کو حاصل کر رہا ہے تو یہ اس کی زندگی کے بہترین لمحات ہوتے ہیں، کیونکہ انسان جب خود خوش ہوتا ہے تو صرف اس تک یہ خوشی نہیں رہتی بلکہ وہ خوشی اس کے اطراف میں بھی خوشبو کی طرف پھیلتی ہے اور لوگوں کو بھی خوش کرتی ہے. اور جب انسان اچھا بیہیویئر کرتا ہے، خوش مزاج رہتا ہے، خوشی کے ساتھ لوگوں سے پیش آتا ہے، مسکرا کے ملتا ہے، تو خود ایک عبادت ہے. انسان جب اس عبادت کو کرنا چاہتا ہے تو لازمی ہے کہ اس کے لیے اسے اپنے اندر احساس خوشی پیدا کرنا ضروری ہے، اور جب وہ اپنے اندر احساس خوشی پیدا کرے گا تب جا کے کہیں وہ لوگوں کو خوش کر پائے گا. تو اسی لیے آج کے خطبے کا موضوع جو ہے وہ بینگ چیئرفل اینڈ اسمائلنگ، انسان کا جو ہے وہ خوش مزاج اور مسکراتے رہنے کا کیا اجر و ثواب ہے یا کیا اہمیت ہے. کیونکہ انسان اگر چاہتا ہے کہ خوش رہے تو خوشی سے پہلے کی ایک سٹیج ہے، اور وہ سٹیج اطمینان کہلاتی ہے. اگر انسان کے پاس اطمینان ہے تو خوش ہے. انسان اگر ورید ہے، بہت زیادہ پریشان ہے، تو خوشی سے پھر وہ دوچار نہیں ہو سکتا، خوشی حاصل نہیں کر سکتا. اس لیے سب سے پہلے انسان کو اطمینان حاصل کرنا پڑے گا. اطمینان کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ ایمان ہے، کہ بغیر ایمان کے اطمینان کبھی آ نہیں سکتا. کیونکہ انسان جتنا محکم ایمان رکھے گا اتنا زیادہ مشکلات میں بھی بہت ہی زیادہ کام اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اوپر کنٹرول رکھے گا. جب کنٹرول رکھے گا تو اپنے آپ وہ خوشی کی طرف اپنے آپ کو لے جا سکتا ہے. یہی ہمارے زندگی کا ایک بہت بڑا درس ہے جو ہمیں اہل بیت سے سیکھنا ہے. اہل بیت نے اپنی زندگی کے مشکل ترین مراحل میں بھی زندگی کے اطمینان کو کبھی کھویا نہیں ہے. اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں جو مشکل ترین لمحات کسی انسان کی زندگی میں ہو سکتے تھے وہ عصر عاشور امام حسین کے لیے تھے. اس سے زیادہ مشکل حالات کبھی انسان کے لیے تصور کیے نہیں جا سکتے، کیونکہ نہ تو کوئی اور کربلا ہے، نہ ہی کوئی ایسی اور کوئی مصیبت آنے والی ہے. تو ایسے میں امام حسین کی کیفیت کیا تھی وہ قرآن نے بتائی، اور کیا کہا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ خود ایک لمحات اطمینان تھے جو امام حسین پر طاری تھے، جس کا تذکرہ خدا کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ اگر تم حسینی ہو، امام حسین کو اپنا رول ماڈل مانتے ہو، تو زندگی کے کسی بھی دشواری میں اطمینان کو ہاتھ سے مت جانے دینا. کیوں ایمان اطمینان میں سہارا بنتا ہے؟ کیوں انسان جانتا ہے کہ جو کوئی میرے پاس کیفیت ہے یہ دو حالت سے خارج نہیں ہے، یا تو یہ میرا امتحان ہے کہ جس میں خدا مجھے جزا دے گا، یا میرے کسی گناہ کا کفارہ ہے جس سے خدا مجھے پاک کرے گا. اور دونوں اعتبار سے انسان کے لیے خیر کا ذریعہ یہ شے بنتی ہے. اس سے اگلا مرحلہ یہ کہ اللہ نے یہی کیفیت ہے کہ خوشی کے لمحات زندگی میں
کتنے امپورٹنٹ ہے اور انسان کی زندگی میں کیا رقمان کیا اس کے لیے جو ہے وہ بینیفٹ لاتے ہیں، اس کو دیکھیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں ان لمحات کو بیان کیا ہے، سورہ مطففین ہے، اس میں خدا کہہ رہا ہے ان الابرار لفی نعیم علی ارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم۔ خداوند عالم یہ کیفیت بیان کر رہا ہے کہ جو لوگ جنت میں ہوں گے وہ کس کیفیت میں ہوں گے، تو خدا اس کیفیت کو بیان کر، بے شک نیکوکار راحت اور مسرت سے نعمتوں والی جنت میں ہوں گے۔ کیا ہے؟ خدا ان لوگوں کا جو جنت میں جا چکے ہیں اب وہ جنت کی نعمتوں کو انجوائے کر رہے ہیں۔ خدا اس منظر کو بیان کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بے شک یہ لوگ جو ہیں وہ راحت و مسرت کی نعمتوں والی جنت میں ہوں گے اور تختوں پر بیٹھے نظارہ کر رہے ہوں گے۔ تختوں پر بیٹھے اپنے آرام سے جو ہے وہ ریسٹ کرتے ہوئے نظارہ کس کا نظارہ کر رہے ہوں گے، اور آپ کے چہروں سے ہی نعمت اور راحت کی رونق اور شگفتگی معلوم ہو جائے گی یا معلوم کر لیں گے۔ یہ ایک ترجمہ ہے۔ دوسرا ترجمہ ہے کہ تم ان کے چہروں پر نعمت کی شادابی کا مشاہدہ کرو گے۔ تیسرا ترجمہ کیا ہے کہ ہم نے ان کے چہروں پر راحت آرام کے ساتھ شادابی محسوس کرو گے۔ یہ ہے you will recognize in their face the radiance and pleasure or you can trace on their face the joy of their bliss۔ یہ تمام تر چیزیں بتا رہی ہیں کہ جو انسان حالت خوشی میں ہوتا ہے یہ جنت کا منظر ہے۔ اگر انسان خوش ہے تو اس کا مطلب دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی نعمت سے بہرور ہے۔ انسان اگر خوش ہے تو اس کا مطلب یہ خوشی وہی ہے جو وہاں سے ملے گی۔ اگر خدا وہی خوشی اسے یہاں دے رہا ہے تو اس کا مفہوم یہ وہ نعمات جنت سے سرشار ہے۔ اس کا مطلب انسان کو خوش رہنا سیکھنا چاہیے، اور یہ ایک آرٹ ہے، آسان کام نہیں ہے۔ جس طرح انسان بہت سی چیزوں کو سیکھتا ہے، ایک چیز اسے اپنے اندر خوشی کی احساس کو پیدا کرنا ہے۔ تو یہ بہت ساری جگہ یہ جو لفظ ناظرہ استعمال کیا، اس سے مراد شادابی، چہرے کے اوپر جو انسان کے خوشی کے آثار آنا، یعنی چیئرفل فیس جو ہے، یہ ایک بہت ہی اہم گفتگو ہے جو انسان کے کام آئے گی۔ تو اس منزل میں اگر ہم آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے اپنے آپ کو خوش رکھنا ہے، خوش رکھنے کے لیے کیا چیزیں، تو خوشی کی کوئی سیٹ ڈیفینیشن نہیں ہے۔ سنیے گا غور سے، یہ بہت تحقیقی گفتگو ہے، اس کو ذرا اپنے ذہن میں بٹھائیں اور ہماری روزمرہ کی زندگی سے وابستہ ہے۔ خوشی کی کوئی سیٹ ڈیفینیشن نہیں ہے۔ آپ کس انسان کو خوش کہیں گے، یہ بڑا ہی ایک ٹپیکل مسئلہ ہے، اس کو کسی بھی جگہ پراپرلی ڈیفائن نہیں کیا گیا ہے، لیکن اس کے لیے کچھ چیزیں بتائی گئیں جس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ خوشی کسے کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلا یہ کہ خوشی کو سمجھنے کے لیے اپوزٹ استعمال کرتا ہے کہ انسان غمگین نہیں ہے تو خوش ہے، اگر کوئی غم نہیں ہے تو اس کا خوش ہے۔ یہ ایک سمپل ڈیفینیشن ہے جس کو آپ یاد رکھیں، ہے نا۔ تو پہلی چیز کہ آپ کہیں کہ خوش کون ہے، جس کو کوئی غم نہیں وہ خوش ہے، لیکن انسان اسی لیے غمگین ہے کیونکہ کوئی غم نہیں ہے۔ تو یہ آج کی دنیا کی سب سے بڑی ایک پرابلم ہے۔ خیر، یہ پہلی ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ ایسی لذت جس کے ساتھ درد نہ ہو وہ خوشی کہلاتی ہے۔ ایسا پلیجر، ایسی انسان کو جو ہے وہ احساس خوشی کہ جس کے ساتھ کوئی درد یا پریشانی نہ ہو وہ خوشی کہلاتی ہے۔ تیسرا، انسان جو ہے کسی چیز سے راضی ہونا یا کامیابی سے ہمکنار ہونا انسان کو خوش کرتا ہے۔ کسی رضایت یا کامیابی انسان کو جو ہے وہ خوش کرتی ہے۔ تیسری یہ کہ انسان کے اوپر جو ہے وہ کیفیت لذت، یعنی انسان کو پلیجر کی کیفیت ہو، اور وہ اس لیے ہو کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی کوئی آرزو یا خواہش پوری ہو گئی ہے، یہ بھی انسان کو خوش کرتی ہے۔ اس کے بعد بھی ایک اور ہے کہ انسان کا عواطف، انسان کا جو ہے اپنی جو ہے وہ نفسانی خواہشات جو جائز ہیں ان کے پورا کرنے سے بھی انسان کو ایک پلیجر ملتا ہے، خوشی ملتی ہے، یہ بھی خوشی کی ایک ڈیفینیشن ہے۔ یہ سب آئیں گی آگے کسی کیفیت سے۔ تو یہ تعریف خوشی کے لیے یہ 5 کیفیتیں بیان کی گئیں جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اسے خوشی کہتے ہیں۔ انسان خوش ہونا چاہتا ہے لیکن اس کو پتہ ہی نہیں کہ خوشی ہے کیا، تو ہوتے ہوئے اسے پتہ نہیں چلے گا۔ اسے چاہیے کہ اسے اصل میں خوشی کا احساس ہو یا اسے انجوائے کرے، تو پہلے اسے ڈیفینیشن پتہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو کوئی غم نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ خوش ہیں، ضروری نہیں ہے۔ اب یہ خوشی کی تعریف اگر آپ نے سمجھ لی ہے تو اب اگلا اس کا مرحلہ ہے کہ اس خوشی کو حاصل کرنے کے لیے انسان کن جو ہے وہ کیفیات سے دوچار ہو یا کیا کرے کہ جس سے آپ خوش ہو۔ لیکن میں نے عرض کیا یہاں ایک امپورٹنٹ چیز دیکھیں تاکہ یہ بھی ایک جو ہے تحقیق کا طریقہ ہے۔ میں نے آپ خدمت عرض کیا تھا مولائے کائنات سے
اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تقریباً سلونی کے جو ہے وہ ایک مرتبہ ایک ہی نشست میں 19 سوال کیے گئے تھے، امام نے 19 لوگوں کے جواب دیے تھے، تو اس میں سے سوال نمبر 14 تھا یہ جس کو بیان کیا تھا، اس میں تھا کہ ایک شخص سائل جو ہے مسجد کوفہ میں گوشے سے کھڑا ہوا، اس نے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیے کہ ہم اپنی زندگی کی سختیوں سے کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں ہارڈشپ ہوتی ہے، مصیبتیں ہوتی ہیں، چیلنجز ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ پریشانیاں ہوتی ہیں۔ وہ امام سے سوال کر رہا ہے کہ ہم بتائیے کہ ہم پریشانی، کہ انسان اگر پریشان ہے تو خوش نہیں ہے۔ خوش ہونے کے لیے انسان کو پریشانی سے جدا ہونا ہے، نکلنا ہے، اپنی پریشانی کو پس پشت ڈالنا ہے۔ تو امام نے اسے یہ 5 پوائنٹ بتائیں۔ میں نے ویسے اپنے جو مجلس میں 2 امام کے جوابات کو ملا کے پڑھا تھا، لیکن یہاں کیونکہ ایک ہی پوائنٹ ہے اس لیے میں 5 ہی چیز آپ کو عرض کراؤں۔ تو سب سے پہلے کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ اسے خوشی کا احساس ہو تو پہلی منزل ہے کہ انسان اپنی جو ہے وہ مشکلات جو اس کی زندگی میں آئی اسے تھوڑا سا ٹائم دے۔ ٹائم خود ہی مشکلات کو حل کر دیتا ہے۔ بہت سی چیز خود بخود حل ہوتی ہے، آپ کو حل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، خود بخود انسان کی زندگی سے وہ چیز چلی آتی ہے۔ آپ کو وائرل انفیکشن ہوا ہے، 3 دن میں 7 دن میں زیادہ زیادہ 21 دن میں چلا جائے گا، آپ اس کے علاوہ کر کیا سکتے ہیں آپ؟ تو بہت سی چیز ایسی ہوتی ہے جس کا ایک ڈیوریشن ہوتا ہے، وہ ڈیوریشن کے بعد ہی جاتی ہے، اس کے علاوہ تو ایک ٹائم آپ اسے دیں گے، تو ٹائم دیں گے تو ایٹومیٹکلی وہ مشکل آپ سے دور ہو جائے گی۔ تو امام نے کہا پہلی چیز کہ مشکل آئی ہے تو آپ تحمل کریں، صبر کریں، ٹائم کے اعتبار سے مشکل خود حل ہو جائے گی، اس کا کوئی بڑا پریشانی ہے۔ دوسرا ہے کہ نہیں، آپ کو اس وقت سیٹسفیکشن چاہیے، تو امام نے دوسری کہ اس سے زیادہ مشکل کو تصور میں لاؤ تاکہ مشکل چھوٹی لگے تم اس سے بیئر کر سکو۔ آپ کی خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو گاڑی ڈینٹ آئی ہے، بدن پہ ڈینٹ نہیں آیا، اسی کا شکر ہے کہ گاڑی کا ڈینٹ جو ہے وہ گیراج میں ٹھیک ہو جائے گا، بدن کے ڈینٹ کے لیے ہاسپٹل جانا پڑتا ہے، تو یہ دونوں میں فرق ہے۔ تو ایسے میں آپ کو سکون آ جائے گا، آپ ذرا پریشان نہیں ہوں گے۔ امام کا دوسرا ایڈوائز، امام مولا کائنات کے ایڈوائزز ہیں، بہت امپورٹنٹ ہے۔ انسان کو خوش ہونے کے لیے یہ جو ہے جو کرائٹیریا اپنے دماغ میں رکھنا پڑے گا، تب خوش ہو سکتا ہے کہ انسان اگر خوش رہنا چاہتا ہے تو مولا کائنات کا یہ کرائٹیریا بہت امپورٹنٹ ہے۔ تیسری چیز جو امام فرما رہے ہیں کہ یہ کہ انسان دوسرے لوگوں کو خوش کرے تاکہ خدا اسے خوش رکھے۔ یہ جو ابھی آپ خدمت میں بہت ساری میں آپ خدمت میں روایتیں پڑھوں گا کہ اسماعیلی فیس جو ہے وہ انسان کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے، اس طرح کتنا زیادہ انسان کو جزا دیتا ہے، کتنا زیادہ انسان کو مرتبہ عطا کرتا ہے۔ تو یہ انسان لوگوں کو خوش کرے تو ہمیشہ وہ خوش رہے گا۔ یہ میں نے عرض کیا کہ انسان جو خود خوش نہیں ہے وہ کسی اور کو خوش نہیں رکھ سکتا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ انسان اپنی زندگی میں پریشانی نہیں، پریشانی کو چھپانا، کہ مولا کائنات کا ایک اور فرمان ہے، کیا کہتے ہیں، مومن کی علامت ہے کہ اس کی خوشی چہرے پر، غم دل میں ہوتا ہے۔ منافق اپوزٹ ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ خوشی دل میں چھپاتا ہے، چہرے پہ ہمیشہ کمپلین رہتی ہے تو اپوزٹ ہے۔ تو یہ مولا نے اس کو بھی اپوزٹ کہا۔ چوتھا کہتا ہے کہ مولا فرما رہے ہیں کہ انسان کسی ایسے محرم اور رازدار کو اپنے پاس رکھے جو اس کے راز کو فاش نہ کرے، اس سے اپنی مشکل بیان کرے گا تو دل ہلکا ہو جائے گا۔ دیکھیے یہ لاسٹ ٹائم کے جو ہے گفتگو سے اپوزٹ ہے، لیکن اس کو یاد رکھیے یہ مولا کا فرمان ہے کہ اپنی کچھ مشکلات کو چھپانا خود ایک اچھی چیز ہے، لیکن کبھی انسان بیئر نہیں کر سکتا، اس لیول پہ آ گیا ہے کہ جہاں اس سے تحمل نہیں ہو رہا ہے، وہ کسی سے اپنی بات کو شیئر کرے گا تو دل ہلکا ہو جائے گا۔ تو ایسا راز، اس لیے امام نے کہا کہ رازدار تلاش کرے جس سے ٹیسٹڈ ہو، جس سے اپنی بات کو بتائے گا تو آگے لیک نہیں ہوگی۔ پانچویں چیز یہ کہ انسان جو ہے وہ زندگی کی دوسری خوشیوں کو اس وقت اپنے تصور میں لائے تاکہ پریشانی اس کی زندگی سے دور ہو جائے۔ تو یہ جو انسان اپنی زندگی کے اندر دوسری طرف جو خوشیاں ہیں ان کی طرف اگر توجہ کرے گا تو یہ انسان کی خوشی کا سبب بنے گی۔ یہاں انسان کیسے خوشی حاصل کرے، اس کے لیے روایتوں نے اور معصومین نے ہمیں کرائٹیریا دیا کہ وہ کون سے کام ہے جو انسان کرے کہ جس سے اس کی زندگی میں خوشی ملتی ہے۔ تو یہ 5-6 کام میں آپ خدمت میں پہلے گن رہا ہوں، یہ کام آپ اکثر کرتے ہیں اور یہ کرنا چاہیے کیونکہ یہ شریعت کا ریکمنڈیشن ہے اور ان میں ہی انسان خوشی کو تلاش کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو انسان کی جو ہے خوشی کا سبب انسان کو بنتا ہے وہ انسان کے لیے سالم تفریح ہے۔ انسان جب بھی تفریح کرتا ہے تو اس کی خوشی کا سبب بنتا ہے۔ تفریح بہت طرح کی ہوتی ہے جو انسان اپنی زندگی میں کرتا ہے، یعنی تفریح کرنا یعنی فرحت، یہ بھی خوشی سے بنا ہے۔ ایک خوشی کا لفظ جو ہے فرحت ہے، فرحت کا مطلب انسان کا ہیپی فیلنگ کرنا، یہ ایک فرحت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو یہ خوشی کا۔ اچھا میں وہ آپ کی خدمت عرض کروں تو یہاں 2 روایتیں اور بھی اس کو یاد رکھیں۔ کیوں خوش رہنا ضروری ہے؟ کیونکہ جو انسان ہمیشہ غمگین رہے گا اس کا نتیجہ یہ ہوگا وہ جلدی بوڑھا ہو جائے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہے، مولا کائنات فرما رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں
امام فرما روایت میں کہ حزن اندو نصف پیری و درہم شکستگی است، کہتے ہیں انسان کا مسلسل غمگین کرنا اس کو آدھا بوڑھا بنا دیتا ہے، یعنی جوان ہوتے بوڑھا لگے گا اور آگے جلدی بوڑھا بھی ہو جائے گا، یہ بھی ہے۔ تو امام نے کہا دوسرا یہ کہ خود جناب عیسیٰ نے کہا ہے، یہ دیکھیں آج سائنس، آج اس کا بڑا ڈسکشن ہے، میں اس لیول پہ نہیں جا رہا جہاں ذرا سا کمپلیکیشن ہے اور ڈسکس مشکل ہوتا ہے، یہ اسی صدی میں، یعنی پرانا ڈسکشن نہیں تھا، یہ نیا ڈسکشن آیا ہے کہ انسان کا ہمیشہ غمگین رہنا اس کو جو ہے وہ اعصابی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے، وہ مینٹل ڈیزیز میں اور سائیکولوجیکل ڈیزیز میں چلا جاتا ہے، تو ایسے میں خوشی ہی اس کو اس سے نکال سکتی ہے۔ تو یہ آج کل بہت بڑا ایک ڈیبیٹ اور ڈسکشن کا موضوع ہے، اور اسے جناب عیسیٰ نے بیان کیا ہے۔ جناب عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ حزن و اندو جب زیادہ ہو جاتا ہے تو انسان کو بیمار بنا دیتا ہے، اس لیے خوشی خود ایک علاج ہے جو جناب عیسیٰ نے بیان کیا۔ یہ پرانے زمانے کی ڈیبیٹ تھی، لیکن آج اسے سائیکولوجیکل ڈیبیٹ میں ڈالا گیا ہے، جناب عیسیٰ کی روایت ہے جو بیان کی گئی ہے۔ دوسرا جو امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ دیکھیے کتنا خوبصورت بات کہ غم اور اندوہ یعنی انسان کا غمگین ہونا اور غصہ کرنا یہ دل کی بیماری ہے، آدمی سمجھ رہا ہے دماغ میں کر رہا ہے، اثر دل پہ ہو رہا ہے، تو اسی لیے دل کی بیماری ہے۔ جس طرح مرض کا درد مرض کہیں ہوتا ہے لیکن بدن درد میں ہوتا ہے، انسان غصہ اور غمگین ہوتا ہے تو اس کا ایفیکٹ دل پہ ہوتا ہے، اس لیے امام نے کہا کہ یہاں پر اس کا انسان خیال رکھے۔ تو اب انسان چاہتا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی زندگی کے اندر خوشیوں کو لائے، تو میں نے کہا اس کے لیے ایک چند چیزیں جو فرحت دلاتی ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جو لکھی ہے کہ انسان کا سالم گیم کھیلنا، اچھی جو ہے ورزش کرنا، یہ انسان کو خوشی کا احساس دلاتا ہے۔ تو ہمارے بچے جو کھیلتے ہیں، چاہے وہ کرکٹ کھیلیں، چاہے فٹ بال کھیلیں، چاہے والی بال کھیلیں، چاہے کچھ بھی کھیلیں، اس کے اندر انسان کو خوشی ملتی ہے۔ اچھا آپ نہیں سمجھیں گے تو میں دوسرے طرح سمجھا دیتا ہوں، اگر آپ کو دیکھنے سے ملتی ہے تو جس کو پیسے مل رہے ہیں اور کھیلنے میں مزہ آ رہا ہے اس کو کتنی خوشی ملے گی؟ بھئی آپ تو بریوز کا گیم دیکھتے ہیں، دوسرے سارے گیمز دیکھتے ہیں، تو آپ کو دیکھنے سے ملتی ہے، اپنی جو آپ کی فیوریٹ ٹیم جیت رہی ہوتی ہے آپ کو خوشی ملتی ہے، تو جو کھیل رہے ہیں ان کو۔ لیکن ہمارے بچے جو کھیلتے ہیں، کچھ بھی کھیلتے ہیں جو سالم گیمز ہیں ان سب کی، تو یہ سب سے پہلے کیوں، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل قرآن ہے۔ قرآن کے اندر سورہ یوسف کی آیت نمبر 12 میں خدا کہہ رہا ہے ارسل معنا غدن یرتب یعلب انا لہ لحافظون، جناب یوسف کے بھائی جناب یعقوب سے کہہ رہے ہیں کہ جناب یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجو، یہ کل جا کے ہمارے ساتھ کھیلیں گے، ہم ان کی حفاظت بھی کریں گے۔ تو یہ جو کھیلیں گے، کھیل کود کا جو ہے اللہ نے لفظ استعمال کیا یرتب یعلب، تو یہ دونوں بتا رہا ہے کہ اگر یہ جائز نہیں ہوتا تو قرآن اسے ایکسپلین نہیں کرتا، وہ بھی ایک نبی کے لیے کہ نبی جا کے کھیلے گا، تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر یہ چیز روانہ ہوتی ہے تو قرآن اسے بیان نہیں کرتا۔ اس کے لیے بہت سی روایتیں اور اس روایتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ جو بھی سالم گیم ہے ان کا کھیلنا انسان کو خوشی دیتا ہے، چاہے وہ ورزش کے اعتبار سے اس کی باڈی کے اندر جو چینجز آتے ہیں، جو تحولات ہوتے ہیں اس سے، یا وہ جب بھی انسان مسابقہ کرتا ہے تو اس کے اندر جو بھی انسان جیت ہار سے کوئی فرق نہیں ہوتا، انسان اس میں بھی ایک معیار اسٹینڈرڈ طے کرتا ہے کہ میں آج ہارا تو اس میں میری ریزن کیا ہے، اور جیتا تو میں نے کیا کیا تھا، دوسرا جیتا ہے تو کیا، اور اپنے لوگوں کے ساتھ کھیلتا ہے تو اس میں کوئی اس سے پریشانی نہیں ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے جو انسان کو خوشی دیتی ہے۔ یہ 7 چیزیں جو انسان کی خوشی کا سبب بنتی ہیں۔ پہلا، گیم کھیلنا، انسان کا کسی نہ کسی مسابقے میں کسی نہ کسی جو ہے وہ اپنی ایکسرسائز کے اندر جو ہے اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا انسان کو خوشی دیتا ہے، اور یہ بچے آج کل چھٹی کا دن ہے کھیلتے ہیں، انشاءاللہ ان کو کھیلنا دینا چاہیے، بلکہ ان کو ترغیب دینا چاہیے کھیلیں، تاکہ پرانے زمانے میں جو ہے وہ ایک میں نے پکچر دیکھی تھی کہ ماں باپ روکتے تھے کہ تم باہر نہ جاؤ، آج پش کرتے ہیں کہ باہر جاؤ کیونکہ بچے جو ہے وہ بالکل کاؤچ پوٹیٹو ہو گئے، تو کاؤچ پوٹیٹو جب ہو گئے تو باہر نکلتے ہی نہیں ہیں، باڈی کے اندر ان کے سالم ایکٹیویٹی نہیں ہے تو وہ باہر بھیجتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیسے زمانہ، بہت ساری چیزیں اس میں لکھی، تو اس میں ایک چیز کہ کیسے زمانہ بدل رہا ہے اس میں، تو یہ تو بچوں کو بہرحال پازیٹیو جو ہے ایکٹیویٹی کے لیے باہر بھیجیں تاکہ وہ کھیلیں، اور انشاءاللہ آپ انتظام کرتے ہیں، یہاں بھی بچے کھیلتے ہیں، سب جگہ کھیلتے ہیں، آپ بار بار اس کا انتظام کرتے ہیں، یہ چیز جو ہو رہی ہے لیکن اچھی ہے، اس لیے اس کا اپریشیشن ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ اپنی فیملی یا نیک لوگوں کے ساتھ نشست و برخاست انسان کو جو ہے خوشی کا احساس دلاتی ہے۔ اپنے لوگوں کے ساتھ، چاہے فیملی کے ساتھ بیٹھے تو فیملی گیدرنگ، فیملی کے ساتھ ملنا جلنا، فیملی کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، اس کے ساتھ دوستوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، انسان کو خوشی کا احساس دلاتا ہے۔ آپ ماشاءاللہ یہاں آتے ہیں، باہر بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، یہ سب بہترین چیز ہے، یہ سب آپ کو خوشی دلاتی ہے، آپ کو خوشی کا احساس دلاتی ہے۔ دوستوں کے ساتھ نشست و برخاست، اس کی کم سے کم جو ہے اگر آپ اسی ملاقات کو صلہ رحمی کے بدلے میں ڈال دیں گے، یعنی کیوں مل رہے ہیں؟ کیونکہ مومن سے مومن کا ملنا مفید ہے۔ ابھی یہ روایت پڑھوں گا تو آپ کو زیادہ خوشی دے گی وہ روایت
لیکن پہلے سنیں اس کا فائدہ کیا ہے. تو نبی نے امام محمد باقر علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آپ یہاں کے لوگوں سے جو بات کرتے ہیں ملتے ہیں یہاں، کیونکہ آج کا زمانہ یہاں جس امریکہ میں ہم لوگ رہتے ہیں کسی کے گھر پہ جانا اور ملنا دشوار ہوتا ہے. انسان جائے تو بہت اچھی بات ہے اور جانا چاہیے، لیکن یہاں بھی اگر ملتا ہے اور یہاں بھی ملنے کی غرض سے آتا ہے تو اس کی بھی بڑی جو ہے انسان کے لیے ریوارڈ جزا ہے. تو یہ ملنا کیا ہوتا ہے؟ محمد باقر کہتے ہیں اعمال کو پاکیزہ کرتا ہے، انسان کے مال کو اموال کو زیادہ کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ انسان سے بلاؤں کو دور کرتا ہے، حساب و کتاب کو آسان کرتا ہے، اور موت کو انسان کی تاخیر کر دیتا ہے، یعنی دور کر دیتا ہے، اس سے اس کی زندگی طولانی ہو جاتی ہے. یہ امام نے صرف ایک دوسرے سے ملاقات کا فائدہ بیان کیا ہے. لیکن رسول کی حدیث سے آپ کو خوشی دے گی، اسے سنیے. رسول کیا روایت میں بیان کریں کہ اگر کوئی کسی مومن کے پاس اس کی منزل ہے اس کے گھر پہ جائے بغیر اس کے کہ اس کو کوئی اپنا کام ہو. اسے سنیے گا، یہ کیا ہے کہ اگر کوئی روایت کیا ہے کہ کسی کے برادر مومن شراب بے منزل او بدون حاجت درخواست زیارت کنت، یعنی اس سے کہے میں تمہیں گھر آنا چاہتا ہوں ملنے کے لیے، ہے نا. خداوند نام اورا از زیارت کنندگان خودش می نویسد. تو خدا کیا اگر آپ نے کسی مومن سے کہا میں آپ سے ملنا آنا چاہتا ہوں اس لیے کیونکہ آپ مومن ہو، ملاقات ثواب ہے، تو خدا اسے اس مومن کی زیارت کرائیں. اللہ کہہ رہا میں اپنی زیارت کے ثواب کے طور پر اس زیارت کو لکھوں گا. وہاں چھٹے امام کی حدیث تھی. اس حدیث کو دونوں کو ملائیے گا تاکہ آپ کو زیادہ احساس رہے. چھٹے امام نے کہا کہ تم ہمارے پاس نہیں آ سکتے تو ہمارے چاہنے والے کے پاس جاؤ، ہم تمہیں وہی ثواب دیں گے تو ہمارے پاس آنے کا ہے. یہاں خدا کہہ رہا ہے کہ اگر تم جو ہے وہ کسی مومن کے پاس بغیر کسی غرض کے ملاقات کے لیے گئے تو میں اپنی زیارت کا ثواب دوں گا. اور خدا جس طرح آپ دیکھیے اس کا اینڈ بہت امپورٹنٹ ہے، جس طرح آپ کے پاس کوئی آئے اور آپ اس کا احترام کرتے ہیں، مہمان کا احترام واجب ہے، تو خدا کہتا ہے کیونکہ تم میرے پاس آئے ہو اب میں تمہارا اکرام بھی کروں گا احترام بھی کروں گا، تو تمہاری عزت بڑھا دوں گا. تو یہ خداوند عالم کسی سے ملاقات یہ بھی خود ایک اچھی چیز ہے جو انسان کو کام آتا ہے. تو دو چیز ہو گئی. تیسری چیز عزیزان گرامی جو انسان کو خوشی دیتی ہے وہ اطعام و پرہیز ہے. کھانا اور کھلانا دونوں خوشی دیتا ہے. انسان کے سینسز ہیں یہی جب ٹیسٹ کرتے ہیں، کوئی چیز اچھی کھاتے ہیں، میٹھا کھاتے ہیں، آپ کو جو پسند ہے وہ کھاتے ہیں تو یقینی طور پر اس سے آپ کو احساس ہوتا ہے. بلکہ آپ گھر آ کے پوچھتے ہیں کہ آج کیا بنایا ہے اور آپ کی پسندیدہ ڈش ہوتی ہے تو ویسے ہی آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے. تو کھانے کے بعد تو آنی چاہیے. اگر خالی سن کے آ رہا ہے تو پھر اس کا مطلب کہ کھانے کے بعد تو غذا کھانا کھلانا. اور اس کی دلیل میں خود جناب ابراہیم کا واقعہ ہے کہ وہ کبھی تنہا نہیں کھاتے تھے کیونکہ کھلانے کی الگ خوشی ہے، کھانے کی الگ خوشی ہے. تو یہ خوشی انسان کو میسر آتی ہے، بہت بڑی چیز ہے. میں شارٹ میں پڑھا ہوں کیونکہ اگلے حصے میں جانا ہے اس لیے. چوتھی چیز جو انسان کو خوشی دیتی ہے وہ سیر و سفر ہے. انسان کا سیاحت کے لیے گھومنے کے لیے جانا یہ بھی انسان کو خوشی دیتا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. اور متقین دونوں کہا ہے کہ جاؤ تم سیر کرو تاکہ تم دیکھ سکو کہ ہم نے اچھے بروں کے ساتھ کیا کیا ہے. انسان کا جا کر اپنے جو ہے اطراف میں یا جہاں بھی وہ سیر و سیاحت کے لیے جا رہا ہے وہاں پر اس کا سفر کرنا اس کو خوشی دیتا ہے. اب آپ کو شاید اس کا احساس اب کم ہوتا ہو کہ یہاں بچوں کو بتا دیں کہ ہم پکنک پہ جا رہے ہیں یا ہم کہیں مسافرت پہ جا رہے ہیں، کئی دن تک ان کو اس کی ہیجان رہتا ہے، خوشی رہتی ہے. یہ تیاری کریں گے، ایسے جائیں گے، یہ کریں گے، اور یہ سب چیزوں انہیں خوشی دیتی ہے خاص کر کے، اور یہ ان کو بہت پازیٹیو طور پر جو ہے وہ ڈیولپ کرتی ہے. تو بچوں کو سیر و سیاحت کے لیے لے جانا اپنے آپ ایک بہت ہی بہترین عمل ہے جس کو روایت نے بہت ہی بہترین انداز سے بیان کیا اور ہمیں ترغیب دلائیے کہ سیر و سفر بھی انسان کو خوشی کا احساس دلاتا ہے. تو انشاءاللہ میں آپ خود میں دوسری چیز عرض کرتا ہوں، وقت ختم ہو گیا پہلے خطبے کا، تو دوسری میں چند چیزیں عرض کرتا ہوں کہ کس طرح یہ انسان کا احساس خوشی انسان کے اندر ڈیولپ ہونا چاہیے اور ڈیولپ کرنے کا پروسیجر کیا ہے. انسان اگر خوش رہتا ہے تو اطراف میں خوشبو کی طرف پھیلاتا ہے، سب لوگ اس سے خوش رہتے ہیں اور یہ انسان کی زندگی کو بڑھاتا ہے، بلکہ انسان جنت میں جانے سے پہلے ہی جنات کی نعمت سے بہرور ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجتا صالحا ولدا صالح. پالنے والے جو واسطہ اپنے پاک میں شفاء کامل عاجل عطا فرما، میں پریشان کو دور فرما دے، میں توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارے بزرگ صاحب ہمارے سروں ساتھ محفوظ رکھ، ہم اس وقت دنیا سے اٹھائیں اب تک ہمارے گناہوں پہ افقا نمر پھیر دے، جہاں کے بھی شیعان حیدر قرار ان کے جان و مال عزت و عبر کی حفاظت فرما، پالنے والے بچے سن میں کامیابی عطا فرما، پالنے مخصوصاً
یوناد بیمار امام زین العابدین السلام کے صدقے سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما. حسن ارشاد بھائی فدا بھائی محمد بھائی مظہر بھائی مقصود بھائی اشتیاق بن ناصر حسن ابن کوثر پروین وفا آن علی بھائی ابن فدا بھائی لیاقت بھائی ابن چاند بھائی لیاقت بھائی ابن محمد بھائی پالنے والے ہر بھائی جمنات بیمار ہیں ان سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما. پالنے والے ہمارے امام زمانہ کو ہم سراج خوشنود رکھ. ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما. ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین. پاک و منزہ پردن اس کائنات ہستی کو خلق کرنے والا ہے. پاک و منزہ پردن شخص اور دل کے حال کو جاننے والا ہے. پاک و منزہ پردن ہمارے ذرہ برابر نیکی و بدی کا حساب و کتاب رکھتا ہے. پاک و منزہ پردن بخشش کرنے والا ہے. پاک و منزہ پردن جس نے ہماری ہدایت کے سامان کو فہم کیا. نبیوں کا اطلانی سلسلہ بھیجا. صلاۃ والسلام علی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن ابی طالب. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی حسین ابن علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن الحسین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی جعفر ابن محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی موسیٰ ابن جعفر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن موسیٰ الرضا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی خلف الحادی المہدی المنتظر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. واجل فرجہم جن ظہور سے دنیا عبداللہ صاحب سے بڑھ جائے گی. ہم تاجل ظہور کے لیے دعا گوائیں. عرض کہا تھا کہ انسان کی زندگی کے خوشگوار لمحات اس کے خوشی کے لمحات ہیں. اور انسان اگر اپنے آپ کو خوش رکھنا سیکھ جائے تو یہ سب سے بڑی زندگی کا راز ہے جس نے اسے پا لیا ہے. کیونکہ پوری انسان کی زندگی گزر جاتی ہے اسے پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کس کیفیت میں ہے. وہ اپنے اندر کی کیفیت کو ٹٹول نہیں پاتا. کیونکہ آپ خود اپنے ڈاکٹر ہیں. اس میں کسی اور کو دکھانے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے. اور آپ کو وہ پلیجر والے وہ خوشی والے لمحات اپنی زندگی میں سنجو کے رکھنے. یہاں تک کہ اسمارٹ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ مشکلات کے حالات میں بھی خوشی کے لمحات کو یاد کر کے خوش ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک انسان کی زندگی کا طریقہ ہے جو انسان دھیرے دھیرے سیکھتا ہے. یہاں میں عرض کر رہا تھا کہ کچھ چیزیں روایتوں نے بیان کی ہے کہ کن چیزوں سے انسان کو خوشی ملتی ہے. کھیل کود سے انسان کو ملتی ہے. مومن سے ملاقات سے اہل و عیال سے ملاقات سے انسان کو ملتی ہے. کھانے کھلانے سے انسان کو خوشی ملتی ہے. سیر و سفر سے انسان کو خوشی ملتی ہے. اس کے بعد جس چیز کو بیان کیا ہے قرآن نے بھی جس سے انسان کو خوشی ملتی ہے وہ مناظر طبیعت کو دیکھنے سے. قرآن ارشاد فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. یہ دو موقع جو انسان کی اوقات میں آتے ہیں ان کو اگر دیکھے ایک صبح کا ایک عصر کا یہ دو موقع انسان اگر ان دو وقت کو صحیح طور پر
انجوائے کرے تو اس کی زندگی میں خود بخود خوشی کے لمحات آئیں گے. ایک صبح جو اپنے دن کا آغاز کر رہا ہے تو ہوپ کے ساتھ کر رہا ہے، ان کو خوشی لاتا ہے. اس لیے مولانا نے کہا کہ سورج میں نے تیرا انتظار کیا، تے نے میرا انتظار نہیں کیا ہے. تو انسان جو صبح اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، خود بخود اس کی خوشی کا سبب بنتا ہے. اس کے پیچھے میں نے بہت پہلے، آج سے کوئی 26-27 سال پہلے آپ خدمت میں مجلس پڑھی تھی کہ صبح اٹھنا انسان کو اوزون لیئر جو ہے وہ بریتھ کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے، اور یہ اس کے لیے خود نروس سسٹم کو اسٹرانگ کرتی ہے، وہ پورے دن خوشی کا احساس دلاتی ہے. تو یہ بہت اچھی چیز ہے. بہت سے لوگ ہیپی گیس سن کر ہیپی ہوتے ہیں، یہ گیس بغیر ہیپی ہوئے بھی ہیپی کرتی ہے. تو بہرحال ایک موقع ہے. تو اس کے لیے یہ 2 لمحات، تو انسان جب بھی جائے گا مناظر قدرت دیکھے گا تو اس کے پیچھے سبب یہ ہے کہ جو لوگ اس زمانے میں چرواہے تھے اور جاتے تھے، صبح اپنی بھیڑوں کو لے کر جاتے تھے، جنگل میں جاتے تو حسین مناظر ہوتے، خوشی ملتی تھی، اور شام کو واپس جب آتے تھے تو وہ بھی ایک خوشی کا منظر ہوتا تھا جو انسان کو خوش کرتا ہے. تو یہ موقع پر انسان اپنے آپ کو احساس، آج بھی انسان دونوں اعتبار سے خوش ہو سکتا ہے. اس کی ڈیٹیل ہے کہ جب جا رہا ہے تو جاب پہ جا رہا ہے، شام کو آ رہا ہے تو تھکا ہوا، لیکن کچھ کما کر لا رہا ہے اپنی تھکن کو دور کرنے کے لیے، اسے خود تمام آسائش فراہم ہے، یہ اس کو خوش کرتی ہیں. اس کے بعد انسان کا جو ہے وہ ایک اور چیز سے جس سے انسان کو خوشی ملتی ہے، وہ اپنے آپ کو سجانا سنوارنا، اچھا لباس پہننا. دیکھیے نہانے سے انسان کو خوشی ملتی ہے، نیا لباس پہننے سے انسان کو خوشی ملتی ہے، اپنے آپ کو بیوٹیفائی کرنے سے انسان کو خوشی ملتی ہے. ساری چیزیں انسان کو خوش کرتی ہیں. انسان اگر آپ کو سجاتا سنوارتا ہے تو اسی لیے جمعے کے دن غسل کی بہت تاکید ہے کہ پورے ہفتے خوش نہیں ہوئے تو آج تو ہو جاؤ. چاہے ایک دن کے تمہیں اپنی پوری سیلری لگانی پڑے، بھوکا رہنا پڑے، بھوکے رہو لیکن نہا لو، کیونکہ نہانے کے لیے تمہیں خوشی ملے گی. تو یہ خوشی کے لیے، اور خاص کر کے جب آپ ماشاءاللہ سینٹر پہ آتے ہیں، مسجد آتے ہیں، تو حکم الہی ہے. وہ کیا ہے کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب مسجد میں آ رہے اپنے آپ کو سجا سنوار کے آؤ. تو آپ یہ انشاءاللہ اچھی طرح اپنے آپ کو ڈریس اپ کرتے ہیں، یہ بھی خدا کا حکم ہے، یہ بھی رسول کا حکم ہے. اسے بھی انسان کو کرنے سے خوشی کا احساس ہونا چاہیے، اور یہ انسان کے لیے خوشی کا سبب ہے. اسی طرح امام نے اس میں اور بھی کہا ہے کہ انسان کا عطر لگانا بھی اسے خوش کرتا ہے. بہت سی چیز حلال جتنی بھی لذت ہے وہ انسان کو خوش کرتی ہے. اب یہاں پر اور جو 7ویں نمبر پر انسان کی جو خوشی کا سبب لکھا ہے، یہ بڑی ڈیٹیل ہے، میرے پاس یہاں وقت نہیں. انشاءاللہ آپ کبھی پرائیویٹ میں بیٹھے ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ اچھی طرح سمجھا دوں گا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کا اپنے حق زوجیت ادا کرنے سے انسان کو خوشی ملتی ہے. یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس کو اسلام نے رکھا ہے، اور اس کے پیچھے ایون اس کے لیے ٹائمنگز لکھے ہیں، اور قرآن نے اس کو بڑے ہی ڈیلیکیٹلی بیان کیا ہے. تو یہ خود ایک احساس ہے جو انسان کو ہمیشہ جوان رکھتا ہے، زندہ رکھتا ہے، اس کے دل میں خوشی کا احساس دلاتا ہے. تو یہ خوشی کے کچھ چیزیں ہیں جو انسان کو ضروری ہے کہ اپنی زندگی میں حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ مولا کا قول ہے. کیا کہتے ہیں؟ الہم یذیب الجسد، کہتے ہیں غم بدن کو گھلا دیتا ہے. تو اس کا مطلب خوشی انسان کے بدن کو نشو و نما دیتی ہے، طاقت دیتی ہے. اب یہاں اس سے آگے کی منزل ہے جو 1 یا 2 روایتیں سے پڑھ دیتا ہوں تبرکن، تاکہ آپ نے ذہن میں رکھیں. یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، وہ کہ انسان کا صرف خوش ہونا اور اظہار خوشی، یہ انسان کے لیے 2 الگ چیزیں، اور وہ دونوں چیزیں انسان کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے. اس میں سے ایک چیز انسان کا اسمائلی فیس ہے، یعنی خوشی ہے تو اس کا اظہار ہونا چاہیے اور اس کے فیس پہ ہونا چاہیے. ہاں یہ 2 چیزیں بڑی ڈیفرنٹ ہے، اس کو یاد رکھیے گا. اگر آپ شروع سے تھے تو میری بات کو سمجھیں گے اور اپنے ذہن میں رکھیں گے، ورنہ انشاءاللہ پھر سنیے گا. میں نے عرض کیا کہ خوشی کے لیے جو بیس ہے وہ اطمینان ہے. اطمینان ایمان کے ذریعے، بغیر اس کے اطمینان کے بغیر انسان کو خوشی کا صحیح احساس ہو نہیں سکتا ہے. اب کبھی کنٹروڈکٹ نہ کیجیے گا کہ ہمیں ترغیب دلائی گئی غم حسین کی، اور دوسرے تو آپ کہہ رہے ہیں خوش ہو، لیکن غم حسین میں اطمینان ہے، اسی لیے خوشی کا سبب ہے. وہ غم حسین بھی ایک اعتبار سے ہمیں، کیونکہ امام حسین الگو ہیں، یہاں سے عرض کیا تھا میں نے، اگر آپ وہاں سے لنک کریں گے تو یہ چیز ہے کہ انسان کو غم حسین میں بھی اطمینان ہے. تو وہ غم خود ہمیں اطمینان دلاتا ہے، اس لیے وہ ہمیں بوڑھا نہیں ہونے دیتا بلکہ جوان رکھتا ہے. یہاں اس حدیث کے اندر جو فرق ہے کہ غم انسان کے بدن کو گھلا دیتا، وہ غم کہ جو اندوہ و پریشانی لے کر آئے. حسین کا غم ہمارے لیے اندوہ و پریشانی نہیں لاتا بلکہ اطمینان اور سکون لے کر آتا ہے جو خود حیات کو دوام دیتا ہے. تو یہ ایک الگ ڈسکشن ہے. لیکن کہتے ہیں آج بشاشت و عہد القرابین، کہتے ہیں کہ انسان کے اندر چیئرفلنس جو ہے وہ ایک قسم کی جو ہے انسان کے لیے ہاسپٹلٹی ہے. انسان کسی کا خیر مقدم کرے، کسی کو ویلکم کرے، تو ویلکم کے لیے جو منیمم ریکوائرڈ وہ آپ کے چہرے پہ اسمائل ہے. یہ انسان کو
جو ہے وہ دوسرا کیا شابت و احسانون کہتے ہیں البشاشت و احسانون انسان کا چیئرفل جو ہے وہ رہنا یا چہرے پہ مسکراہٹ کیا کرتی ہے انسان کو احسان کرنے والے کا رتبہ دیتی ہے کہ آپ نے کسی پہ احسان کیا احسان کرنے سے ضروری نہیں ہے آپ کسی کے ہاتھ پہ $100 ہی رکھیں مسکرا کے اسے خوش کر دیں گے $100 سے زیادہ قیمتی ہے بعض اوقات تو یہ بھی انسان کو خوش کرتا ہے اس کہتے ہیں علیک بالبشاست فإنہ ہبالۃ المودہ کہتے ہیں adopt the cheerfulness for it is the indeed the way to get affection اگر انسان چاہتا ہے کہ لوگ اس سے متاثر ہوں اس سے محبت کریں اس کے قریب آئیں تو اس کے لیے مسکراہٹ ہے جو ان کو قریب لاتی ہے تو اس کے لیے لفظ انہوں نے ٹریپ استعمال کیا ہے جس سے مچھلی پکڑنے کے لیے انسان کو کیا کرنا پڑتا ہے بیٹ ڈالنی پڑتی ہے تو ٹریپ تو اسی طرح مسکراہٹ ہے جو لوگوں کو آپ کی طرف کھینچ لاتی ہے تو یہ مسکراہٹ بہت انسان کے لیے تو اسی لیے بہت ساری 50 سے زیادہ جو ہے اس کے لیے فرامین ہے 27 تو خالی غرور الحکم میں مولا کائنات نے ایک ساتھ حدیثیں بیان کی ہیں صرف اسماعیلی فیس کے لیے ماشاء اللہ آپ سب اسماعیل فیس رکھتے ہیں ایک میں دیکھتا ہوں ملتے ہیں ایک دوسرے سے خوش ہوتے ہیں بہت بڑی دولت ہے تو اس کو ساتھ ہے البشاشت و عہد القرآن اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ البشاشت و مال ابرام کہتے ہیں کہ یہ جو تمہارے پاس چیئرفلنس ہے یہ ہمیشہ تمہیں نیکیوں کی طرف لے جائے گی تمہیں خوش رکھے گی اور انسان جتنا زیادہ بلکہ آخری حدیث سنا دوں کہ وقت ختم ہو گیا ہے سب سے بڑی حدیث جو جناب فاطمہ زہرا نے بیان کی ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وہ کیا کہا ہے کہ مومن کو دیکھ کر مسکرانا اسے حقدار جنت بناتا ہے یہ جنت کا حقدار اسے بناتا ہے جو اس کے لیے باعث خیر ہوتا ہے خیر مجھے ایک تبرکن حدیث مل گئی تھی اسے سن لیں آخر میں اور وہ اس لیے تاکہ وہ آپ کے کام آئے کیونکہ یہ خوشی کا احساس کب ہوگا جب انسان اس تمام جو ہے کیلکولیشن کو اپنے ذہن میں رکھے گا اور وہ کیلکولیشن بڑی امپورٹنٹ ہے ذہن میں رکھنا اور اس کے لیے کہتے ہیں من قضا لیخی ہے مومن حاجتاً کان کمن عبد اللہ دہرا یہ حدیث جو ہے امالیہ توسی کے صفحہ نمبر 481 میں کیا کریں گے جو شخص اپنے مومن بھائی کی حاجت روائی کرے گا وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے اپنی پوری عمر کو عبادت میں گزارا ہے تو کسی کی حاجت روائی کرنا آپ کو خوشی دے گا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے اس کو مدد کی ہے لیکن اس کی مدد میں نے تھوڑی دیر کے لیے کی ہے خدا نے میری پوری زندگی کو عبادت کے طور پر لکھ دیا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم صلی محمد وعلی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وقلبا نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجة صالحة ولدا صالح